تین چار باتیں ویری کوئکلی. بجٹ کے لحاظ سے میں یہ ضرور دہراؤں گا، نمبر ون، کہ ایسے حالات میں یہ بجٹ جب ایک اکنامک ڈاؤن ٹرن، ایک گلوبل اکنامک ڈاؤن ٹرن ہوتا ہے تو تین چیزیں گورنمنٹ سامنے رکھتی ہے: اخراجات کو کم کرنا، اکانومی میں پبلک انویسٹمنٹ، اور پبلک کو ٹیکس ریلیف. ان تین چیزوں کے علاوہ جو چوتھا فوکس اس بجٹ کا ہے وہ آبویسلی ہیلتھ اور کرونا ایمرجنسی. تو ہمارا سارا بجٹ ان چار باتوں کے کانٹیکسٹ سے جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور وہ اس کی جو چار پانچ جھلکیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد دوبارہ سے. نمبر ون، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ریکارڈ ہیلتھ کا بجٹ تھا، اسی لیے کہ یہ ہیلتھ کا سال ہے. 124 ارب روپے، اگر آپ اس کے ساتھ کرونا فنڈ کے 24 ارب روپے جو ہے وہ ایڈ کر دیں تو 148 ارب روپے ہیلتھ اور کرونا ایمرجنسی پہ جو ہے وہ لگیں گے. دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ ایک فوکس ہونا چاہیے، جب آپ ایجوکیشن کے سارے ہیڈز ملائیں، کرنٹ اور ٹرائبل ایریاز اور ایلیمنٹری اور ہائر ایجوکیشن کے، تو ایجوکیشن کا بجٹ ملا کے 207 ارب روپے، یعنی تقریباً 1/4 حصہ جو ہے وہ بجٹ کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ خوشی سے یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ باقی معنوں میں ایک ٹیکس فری بجٹ، جہاں پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، جہاں پہ کسی ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ زیادہ نہیں کیا گیا، اور اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے جو ایک چیلنجنگ ٹیکس کا ٹارگٹ 49 ارب کا ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کا ڈالا ہے وہ ہم پورا کریں گے. اور چوتھی چیز جو چیف منسٹر صاحب نے یہ پورا پروسیس خود لیڈ کیا تھا، اور یہاں پہ ان کی ویژن بڑی کلیئر تھی، وہ یہ کہ جو ہم ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو پروٹیکٹ کریں گے، کیونکہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جو ہے وہ اکانومی میں پبلک انویسٹمنٹ کا سٹیمیولس ہوتا ہے. تو ہم نے مشکل حالات کے باوجود جو ہماری انٹینٹ ہے جو ظاہر ہوتی ہے 318 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ سپینڈ سے، یاد رکھیں کہ یہ سندھ کے ڈیولپمنٹ بجٹ سے زیادہ اور تقریباً پنجاب کے برابر ہے. 336 ارب روپے پنجاب کا ڈیولپمنٹ آؤٹ لے اور 318 ارب روپے ہمارا، اور کوئی 230 ارب روپے جو ہے وہ سندھ کا. if I get the figures right. باقی تفصیل بہتر ہے کہ کوشچنز آپ پوچھیں، لیکن ہم انفارمیشن کی لحاظ سے جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہم جتنی بھی ٹرانسپیرنٹلی انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں وہ کرتے. یہ آپ کے پاس اے ڈی پی کی بکلیٹس ہیں. یہ ماشاءاللہ اے ڈی پی کی بکلیٹ اتنی بھاری ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اے ڈی پی میں کچھ نہ کچھ ہوگا. اس کے علاوہ 3 خصوصی پبلیکیشنز پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اس پریس کانفرنس میں بھی دیکھیں، سافٹ کاپیز آپ کو پہلے بھی مل چکی ہیں. پہلے ہوتا ہے ہمارا سٹیزنز بجٹ. اس میں ہم سٹیزنز کے لیے اور اوپینین میکرز کے لیے اور میڈیا کے لیے بجٹ کو آسان کرتے ہیں. اس کے سارے فیکٹس اینڈ فگرز سمپل طریقے میں جو ہے وہ بتاتے ہیں، جو کامن سٹیزن جو ہے سمجھ سکے. ضرور اس کو جو ہے وہ پکڑے. اور ہماری ایک اور کمٹمنٹ بھی ہے، ہمارا صوبہ ایک ڈائیورس صوبہ ہے، ہم کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ 1-2 ہفتوں میں یہ اردو میں صرف نہیں بلکہ پشتو میں اور اس کے علاوہ تمام علاقائی زبانوں میں بھی پبلش ہوگا، تاکہ جو اس صوبے کی کمٹمنٹ ہے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ وہ پوری ہو سکے. دوسرا ہمارا وائٹ پیپر ہوتا ہے جو اس میں بجٹ کا ٹیکنیکل انالیسس ہوتا ہے. اس کو ضرور دیکھیں، اس کا فارمیٹ ہم ہمیشہ بہتر کرتے ہیں. اور ایک ہم نے پہلی بار پرنٹ کیا بجٹ ڈاکیومنٹس کے ساتھ ریلیز کیا ہے، اور اس کو اس سال مڈ ایئر میں ہی ریلیز کریں گے. یہ ڈیٹا ہمیشہ موجود ہوتا ہے لیکن ٹپکلی گورنمنٹس اس کو پبلکلی ریلیز نہیں کرتی. وہ ہے جو ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ بجٹ میں کیا مختص ہوا اور ایکچوئل کیا سپینڈ ہوا. پچھلے سال کی ایکچوئل ریسیٹس، ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر رپورٹ 18-19 کی ہے بجٹ ڈاکیومنٹس کے ساتھ، تاکہ یہ جو ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ
ایکچوئل خرچے میں یا ایکچوئل ریونیو میں، ایکچوئل ڈیولپمنٹ بجٹ میں اور بجٹڈ میں کیا فرق ہے، یہ ساری چیز ہو جائے. تو ایز دا فائنینشیل میڈیا کریم آف دا پروونس اس کو ضرور اسٹڈی کریں. اس پہ ہم نے 6 مہینے کام کیا ہے، چھوٹی سی بکلیٹ ہے، اور یہ انشاءاللہ ابھی سے ہم ہر سال بنائیں گے. یہ ہمارا جو نیا پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا لا آئے گا اس کا حصہ بھی بنائیں گے، تاکہ سٹیزنری، تاکہ میڈیا جو ہے وہ اس کے پاس ایکچوئل فگرز جو ہے سال کے ختم ہونے کے بعد وہ. شکریہ یہاں پہ آنے کا. زیادہ میں بات نہیں کروں گا. جی 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 کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بجٹ میں صحت کے لیے 124 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. صوبائی بجٹ میں تعلیمی شعبے کے لیے مجموعی طور پر 207 ارب روپے رکھے گئے ہیں. جو ہے وہ ان کو دینا چاہیے. دیکھیں جو NHP کا مسئلہ اور سٹیزنز بجٹ میں دیکھیں اس میں ہم نے سارے ڈیٹیلز جو ہے وہ دیے ہوئے. وہ صوبے کا مسئلہ یاد اس پہ میں ٹائم اس لیے لوں گا تاکہ میڈیا کے تھرو پورے ملک کو ہمارے صوبے کی سچویشن جو ہے وہ پتہ چل سکے. اس کے بعد نیٹ ہائیڈل پروفٹس یا اس طرح کی رائلٹیز بہت سے ممالک میں دیے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی دس از ون آف دوز تھنگز جن کو پاکستان میں تھوڑا سا کمپلیکس جو ہے وہ بنایا گیا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں ہمارے لیے یہ ضروری ہے. اس لیے کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کے 3 سورسز آف ریونیو دیکھ لیں تو جو ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو ان سے تقریباً 40 ابھی تک 30 ارب آ رہا تھا. انشاءاللہ اس سال 40 ارب سے زیادہ آئے گا. کوشش کریں گے 49 ارب کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا. 20 ارب آتے ہیں آئل اینڈ گیس کی رائلٹی سے، اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ تقریباً 20-25 ارب جو ہے جو MOU سائن ہوا ہے سال کے بنتے ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے. یہ تقریباً 100 ارب ہو گئے جو کہ جو سیٹل ڈسٹرکٹس کا پروونشل کمپوننٹ ہوتا ہے ADP کا اس کے برابر ہے. تو اگر ان تینوں ہیڈز میں کسی بھی ہیڈ میں کمی آ جائے تو جو صوبہ پبلک انویسٹمنٹ کرتی ہے اس میں بہت بڑی جو ہے کمی آ جاتی ہے جو ہمیں پورا کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی پوری ملک کے لیے ایک تحفہ سمجھے کہ جو یہاں پہ بجلی پیدا ہوتی ہے جس کا ایوریج کاسٹ پر یونٹ 2 یا 3 روپے جو ہے وہ ہمارے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کا بنتا ہے، اس سے پورے ملک کی بجلی کی پیداوار اگر آپ ایگریگیٹ کر دیں تو ایک حد سے کوئی 150 ارب روپے کا ایک اس میں ایک سبسڈی آ جاتی ہے جس سے تمام ملک کے کنزیومرز جو ہیں ان کا بجلی کا ریٹ 2-3 روپے جو ہے وہ کم ہو جاتا. یا تو وہ پیسے ہمیں ایز AG قاضی مل سکتے ہیں جس پہ ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے. اس صوبے کا سٹانس یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. نہ بھی ملے کیونکہ ایسے بڑے مسئلوں میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے اس پہ بھی میں آؤں گا. لیکن اگر نہ بھی ملے تو جو MOU ہے اس MOU کے تحت جو ہمیں پیسے ملنے چاہیے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کا ایک جو ہے وہ کلیئر کانٹریکٹ آپ سمجھیں.
اس سال میں ایک بہت بڑی بریک تھرو ہو گئی تھی اور ہمیں اگست اور جنوری کے درمیان تقریباً ماہانہ 3 ارب روپے مل رہے تھے. پہلی بار تاریخ میں یہ پیسے ہمیں منتھلی ملنے شروع ہو گئے تھے. انفارچونیٹلی کرونا وائرس کی وجہ سے جو ساری ڈسکوز پہ دباؤ پڑا، فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہے وہ ڈیوز بجلی کے کم ہوئے، اس کے بعد ہمیں فیبرری سے شاید پیسے نہیں ملے. اس کا امپیکٹ ہم ایز اے صوبہ برداشت کرتے ہیں. اب اس کو جو ہے یہ ہم نے ریزالو کرنا بار بار، اور اس کے لیے ہم جو ہے بار بار جا چکے ہیں، جاتے رہیں گے. اگر یہ آسان مسئلہ ہوتا، اور مجھے پتا ہے کہ اس میں ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی بڑی سپورٹ حاصل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو چیلنجز ہیں ملک کو فائنینشل، اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. اگر یہ مسئلہ سالو ہو سکتا ہوتا تو صرف یاد رکھیں 85 سے 88 تک یہاں پہ ایک حکومت تھی، 88 سے 90 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 90 سے 93 تک اے این پی کی حکومت تھی، 94 سے 96 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 96 سے 99 تک پی ایم ایل این کی حکومت تھی، 2008 سے 13 تک اے این پی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور جب مشرف کی حکومت بھی تھی. بیسیکلی وہ سارا ایک نظام تھا. تو اگر 30 سال میں حکومت سینٹر اور صوبے کی ایک رہی ہے اور یہ سالو نہیں ہوا، بلکہ جو پہلا بریک تھرو ہوا وہ پچھلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ہوا، جب 6 ارب کے کیپ سے وہ این ایچ پی کا اماؤنٹ ان کیپ ہو گیا. اب اس کی امپلیمنٹیشن میں ایشوز رہتے ہیں، کیونکہ ڈیسیجن میکنگ اور اس کی ایکسیکیوشن صرف کیبنٹ یا پرائم منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، لیکن وہ ہم سالو کریں گے. لیکن یہ کیس بنانا بڑا ضروری ہے، اور اس پہ یہ سمجھنا کہ صوبائی گورنمنٹ صوبے کا سٹانس لے گی، یہ بڑا ضروری ہے. جہاں تک قرضے کی بات آئی، آپ اس بجٹ کو جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. ہم نے جو بوروئنگ ہے سامنے رکھی ہے. میں نے نہ اس کو سرپلس بجٹ کا ہے نہ کچھ اور کا ہے. قرضہ لینا ضروری تھا، اور اس لیے لینا ضروری تھا کیونکہ اگر اکانومی چلے گی تو ہم کو اس کے لیے ڈیولپمنٹ پروگرام کا سائز بڑا رکھنا پڑے گا. ہمیں سروس ڈیلیوری کے جو گورنمنٹ انویسٹمنٹس کرنے ہیں وہ کرنا پڑے گا. دنیا کی یہ مانی ہوئی تھیوری ہے کہ ریسیشنز میں، اکنامک سلو ڈاؤنز میں، چونکہ گورنمنٹ سب سے بڑا اسپینڈر ہوتا ہے، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے خیبر پختونخوا کی اکانومی میں 5 میں 1 روپے تقریباً حکومت لگاتی ہے، تو حکومت پبلک انویسٹمنٹ کرے گی پروجیکٹس میں، ورکس کے پروجیکٹس میں، سڑکیں بنانے میں اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹی میں اکنامک سٹیمیولس دے گی، تو اکانومی جو ہے کسی حد تک پروٹیکٹ ہوگی. اس کے لیے میں نے اس لیے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے یہ کہنا کہ ہم بوروئنگ کریں گے، لیکن ہم صرف بوروئنگ کو نہیں دیکھ رہے، ہم 3-4 آپشنز کو دیکھ رہے ہیں. ہم پورے سال میں ایک لیزر لائک فوکس کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ کاسٹ سیونگز کی کیا اپرچونٹیز ہیں. ہم بوروئنگ کے مختلف جو ہے ایونیوز کو ایکسپلور بھی کریں گے. سکوک ہے، ڈومیسٹک بوروئنگ ہے، یہ آئی ایف آئیز کے ساتھ ارینجمنٹس ہیں. بجٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے، آپ کو ہر پیسے کا جو ہے آپ کی جیب میں نہیں ہوتا. بجٹ کا مقصد ہوتا ہے یہ میں نے خرچ کرنا ہے، یہ میرے پاس بزنس از یوزول انکم ہے، یہ میں نے باقی کا انتظام کرنا ہے. اس میں ایک بات کہہ دوں، چونکہ یہ صوبہ اور اس کا کریڈٹ جو ہے اس صوبے کی ایڈمنسٹریشن کو جاتا ہے، جو ہماری تمام فائنانس سیکرٹریز، پلاننگ کے کیپیبل ٹیمز یہاں پہ کنسسٹنٹلی رہی ہے. اگر کوئی ڈیٹ کو ایکچولی سمجھے، ہمارے صوبے کے ڈیٹ کا پروفائل بہت فیوریبل ہے. ہم نے 40 سال کی اپنی ڈیٹ پروفائل کی ہے کہ اگلے 40 سال میں ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ بجٹ کا کتنا حصہ پڑتا ہے، تو وہ 2 اور 4% کے درمیان. تو جب آپ کا ڈیٹ صرف 2 اور 4% کے درمیان ہے تو ایٹ دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ ریزن آپ بالکل بوروئنگ کر سکتے ہیں. جو ضروری ہے ہمارے لیے کہ وہ بوروئنگ جو ہے وہ صحیح اسپینڈ ہو، اور ان دس کیس وہ کرٹیکل ہے.
فائنل کیا فگر بورو ہوگا یا نہیں ہوگا وہ سال کے دوران ڈپینڈ کرے گا کہ اکانومی کتنی امپیکٹ ہوتی ہے, ہمارے خرچے کتنے کم ہوتے ہیں اور ہمیں کتنا سٹیمیولس دینا پڑتا ہے. لیکن یہ تو میں نے ایک اوپنلی اسپیچ میں بھی بتایا, بجٹ بکس میں بھی ہے کہ اس سال ہماری اسٹریٹجی ہے کہ جہاں پہ شارٹ فال ہوگا وہ شارٹ فال ہم آپریشنل سیونگز اور بوروئنگز کے تھرو کور کریں. جی, 317.8 ارب روپے سیٹل کے لیے 221.9 ارب اور شدہ اضلاع کے لیے 95.9. جو کرنٹ فائنانشیل ایئر ہے جو 30 جون کو ختم ہوتی ہے, پاٹا میں پورے پیسے خرچ ہوئے ہیں ترقیاتی اسکیموں کی مدد یا اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ 95.9 ارب روپے خرچ کر سکتے ہیں. آج کویسچنز کی کوالٹی بڑی زبردست آ رہی ہے اور مجھے فخر ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اتنا میچور, اتنا سینسیبل اور مشکل جو سوال کر رہا ہے, لیکن رائٹ مشکل سوال. اچھا, قبائلی اضلاع میں ہماری کیپیسٹی بہت بڑھ گئی ہے. اس کا جو اگر آپ پچھلے سال کو لے لیں تو ہم اس کو 2 جگہ تقسیم کر سکتے ہیں. جو پہلے 6 مہینے تھے جولائی سے دسمبر تک, کیونکہ زیادہ تر جو سپینڈنگ کرنی تھی وہ اے آئی پی پہ کرنی تھی, تو اس کے لیے ہم نے پی سی ونز بنانے تھے, ان کی اپروول کرانی تھی, وہاں پہ ابھی بھی جو ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی بڑھانی تھی, اور ہم نے ان 6 مہینوں میں کوئی ہمایوں نے 71-72 شاید اے آئی پی کے پروجیکٹس کے پی سی ونز جو ہے وہ اپروو کرائے, ریڈی فار امپلیمنٹیشن کرائے. تو پہلے 6 مہینے میں ضرور خرچہ کم ہونا بھی تھا اور ہوا بھی. ہمارے پاس جو ٹوٹل آؤٹ لے آئی اے آئی پی پلس اے ڈی پی کی اس سال, اور اس کو ملا کے ایک فگر ہی سمجھے کیونکہ وہ ٹوگیدر ایک 37 ارب کی. کبھی بھی پہلے کوئی یہ 20-22-24 ارب سے زیادہ پیسے ڈیولپمنٹ کے قبائلی اضلاع میں نہیں خرچ ہوئے. انشاءاللہ 30 جون تک یہ سارے 37 ارب جو ہے وہ یوٹیلائز ہو چکے ہوں گے, اور اگلے سال اس سے ہماری آبویسلی بہت زیادہ کیپیسٹی ہوگی. رائٹ, تو یہ تو کلیئر ہو جائے. بلکہ اس سے میں دوسری چیز پہ آ جاتا ہوں, یہ ضروری ہے کیونکہ بار بار یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے جو میں کہ فنڈز لیبس ہوتے ہیں, یہ میں دوبارہ آتا ہوں اس پہ, یہ ڈی مسٹیفائی کر دے گا. 20 سال دیکھیں تقریباً کوئی سال ایسے نہیں ہے جب بجٹڈ اور ایکچولز میں 10 یا 20% کا فرق جو ہے وہ نہیں ہے, ریونیو سائڈ پہ بھی ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی. ٹھیک ہے, کبھی پہلے کسی نے بتایا نہیں, اس کے انٹروڈکشن میں میں نے خود وہ ٹیبل ورک آؤٹ کیا. لیکن یہ یاد رکھیں جب آپ ایکچولز دیکھتے ہیں, میرے پاس سندھ اور پنجاب کے آری فگرز ہیں. ہمارا جو ڈیولپمنٹ سپینڈ اس سال ہوگا یہ ابھی ایسٹیمیٹڈ فگر ہے, فائنل جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن وہ 202 ارب ہوگا ٹوٹل. ٹھیک فگر ہے, 202 ارب مین 37 ارب جو ہے وہ قبائلی اضلاع کا نکال دیں کہ فورن ایڈ پلس جو صوبے میں باقی صوبے میں جو ایکسپینڈیچر ہوگا وہ تقریباً 160 ارب کا ملا کے یہ ریکارڈ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوگا. میرے خیال میں اس سے پہلے جو سب سے زیادہ ہوا تھا وہ 148 ارب کا ہوا تھا, جس سال ڈیولپمنٹ بجٹ 180 ارب کا دکھایا گیا تھا. یہ صرف یہاں پہ وہ نہیں ہے, جس سال پنجاب نے 600 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ دکھایا تھا پچھلی گورنمنٹ میں, وہاں پہ سپینڈ میرے خیال میں کوئی 350 ارب کا ہوا تھا. تو وہ بجٹ کی ہیڈ لائنز بن جاتی ہے, لیکن ایکچوئل چیز یہ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو 202 ارب کا خرچہ ڈیولپمنٹ پہ ہوا ہے وہ 2 وجوہات سے ہوا ہے. ہم نے دسمبر میں سارا ڈیولپمنٹ بجٹ ریلیز کیا, جس کی وجہ سے جنوری اور فیبرری میں بڑا زبردست ایکسپینڈیچر ہوا. آبویسلی پھر مارچ اپریل مئی میں جو ہے اکانومی رک گئی کیونکہ لاک ڈاؤن موڈ میں چلی گئی, تو خرچہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اور ریونیو بھی کم آیا. اگر وہ 3 مہینے نہ آتے تو یہ کم از کم 260-270 ارب کا ہوتا. لیکن اس کے باوجود وہ جو 2 مہینے ہماری پہلی بار جنوری فیبرری میں اتنی سپینڈنگ ہوئی, اور ابھی جون میں مشکل حالات کے باوجود ہم نے تقریباً تمام ڈیولپمنٹ سپینڈنگ اوپن کر دی. تو جون میں بھی میرے خیال میں تقریباً 19 یا 20 ارب روپے میں صوبائی سائٹ پہ پروونشل ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کر رہا ہوں وہ خرچ ہوگا. تو 202 ارب مینز کے نہ صرف کہ کوئی فنڈز نہیں لیپس ہوئے, ہم نے یہ ایکسپلیسٹ ڈیسیژن لیا تھا کہ اکانومی کو سٹیمیولیٹ کرنے کے لیے, اور یہ
مجھے فخر ہے کہ ہمارے پاس فائنانس اور پی این ڈی میں اتنی ڈائنامک ٹیمز ہیں. سیکرٹری صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری بجٹ آپ کے سامنے بیٹھے, سیکرٹری پی این ڈی آپ کے سامنے بیٹھے, کہ ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ اچھی کیش فلو مینجمنٹ ایسے ٹائم میں ہم نے اپنا اوور ڈرافٹ لمٹ استعمال کرنے کا بھی فیصلہ کیا. وجہ کے لیے ہی ہوتا ہے نا, تاکہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ جو ہے وہ ایسے ٹائم میں زیادہ ہو. لاسٹ چیز میں اس پہ یہ بتا دوں, یہ 202 ارب کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ آپ سندھ اور پنجاب کے وائٹ پیپرز نکال دیں اور ان کے آریز دیکھ لیں. دونوں صوبے جو ہم سے بڑے ہیں ان سے زیادہ ہم نے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کی ہے. ایکچوئل جو کمپیریزن ہے وہ ان فگرز کا ہونا چاہیے.